अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर इसरार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर आज के केस के हवाले की बात की जाए तो आज तो लग रहा था कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, फिर क्या हुआ? सबसे पहले तो जो ऑर्डर किया गया, जो सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन थी, उसको डिसमिस करना मैं समझता हूँ कि इंसाफ का कत्ल है। आप ये देख लें कि ये इंसानी तारीख़ और इस्लामी तारीख़ का पहला इद्दत का केस है जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, जो एक फ्रिवलेस केस है जिसके कोई मेरिट्स नहीं है। उसको प्रोलॉन्ग किया गया, उसको एक जज कंक्लूड करने जा रहा था, फिर दूसरे जज के पास भेजा गया और आज जो ये एप्लीकेशन लगी थी जिस केस के कोई मेरिट्स, उसको डिसमिस किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक आइन और कानून के साथ खिलवाड़ है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको होश के नाखन लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर अगर खुशहाली लेके आनी है, सियासी इस्तेकाम लेके आना है, माशी इस्तेकाम लेके आना है, तो इस निज़ाम को रीसेट करना होगा। इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना होगा, अदारों को कानून के मुताबिक चलाना होगा। यहाँ तो इंसाफ और कानून की आप बात ही नहीं कर, आप दुनिया के अंदर मजाक बना हुआ है। आप जजेस को मैनेज करते हैं, आप जजेस अपनी मर्ज़ी से लेके आते हैं, केसेस को अपनी मर्ज़ी के जजेस के पास लेके जाते हैं। तो इसमें वकला क्या करें, कानून पे क्या बात करें, कानून दान कौन सी ऐसी ओपिनियन दे कि जो कहें कि इसका फैसला ये होगा। अब इस फैसले की अगली जो डेट है वो अब आपको क्या मिली? क्या सवाल? डेट अगली क्या मिली है इस केस की? मेन केस में अभी डेट नहीं, अभी इस मेन केस में अभी डेट्स नहीं पड़ी। इट रिमेंस टू बी डिसाइडेड। जब डेट आएगी तो इस पे के मेरिट पे फैसले होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस केस की कोई बुनियाद नहीं थी, जो किसी हवाले से, शर्ई हवाले से, कानूनी हवाले से केस ही नहीं बनता, उसमें खान साहब को नाहक कैद में रखना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। आपने इस कौम का मजाज देख लिया है, गम और गुस्सा देख लिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये PTI की जो लीडरशिप है उसने अवाम को, मैं समझता हूँ, को संभाला हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि अगर ये इसी तरह मामला चलेगा तो लोग बाहर निकलेंगे, तो यहाँ अफरा तफरी होगी। तो इसलिए होश के नाखन लेने चाहिए और इंसाफ पे फैसले होने देने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। आगे आई जी, काफ़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो एहतजाज करें, काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं। ख़वातीन से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा आप लोगों को? ये इंसाफ तो मिलना चाहिए, अभी तो कोई केस बाकी नहीं है। जितने केस आज आप लोग पूरी उम्मीद थे कि खान साहब रिहा होंगे? पूरी उम्मीद थे, क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये होना चाहिए था कि जब कोई केस ही बाकी न रहा, वो फेक केसेस थे, वो बनाए गए केसेस थे, वो भी ख़त्म हो गए। उनको झीला, जेल में बैठ के हमारे लीडर ने झीला और वो सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि इंसाफ की बुनियाद पे ख़त्म हो गए। और इंसाफ का तकाजा ये था कि आज फैसला आना चाहिए था। हम पूरी उम्मीद थे और बड़ी उम्मीदें लेकर यहाँ पे आए थे कि कोई खुशखबरी मिलेगी, लेकिन इससे मायूसी इतनी हुई इस फैसले से कि हमारा दिल टूट गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन है, काफ़ी तादाद में यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। इनसे अंदर कोशिश भी मैं करता हूं कि किसी से बात हो सके, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान हैं वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहेंगी। इमरान खान साहब की आज काफ़ी उम्मीद थी कि वो रिहा होंगे। कहना सिर्फ इतना है कि यहीं से इनका डर, इनका खौफ, इनकी फस्तायत ज़ाहिर होती है कि इमरान खान से कितने खौफज़दा हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितने खौफज़दा हैं कि जो लोग अगर यहाँ बैठकर इंसाफ नहीं कर सकते तो उनको यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। फिर ये दरवाज़ों को ताला लगा दीजिए और आप कह दीजिए कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है। आप कह दीजिए कि ये मुल्क जो है इन शहरियों का नहीं है, ये मुल्क सिर्फ उन लोगों का है जो इस मुल्क को लूटते हैं, जो इस मुल्क को खसूटते हैं, जो इस मुल्क को नुकसान देते हैं। ये मुल्क सिर्फ उन लोगों का है और ये मुल्क उन्हीं के लिए ही बनाया गया है। तो आप टैंक के नीचे सारे लोगों को दे दीजिए ताकि एक दफ़े कौम ख़त्म हो जाए और आपके दिल को सुकून मिल जाए, तसल्ली मिल जाए।
کیونکہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے تب تک عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے ہم جنگ لڑتے رہیں گے. ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن عمران خان کا باہر آنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں, اگر ہم اس قوم کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو عمران خان ہیز ٹو بی ہیئر ان بٹوین دا پیپل آف پاکستان. دے نیڈ عمران خان, اور عمران خان کو اگر باہر نہیں لایا جائے گا تو قوم اسی طرح سڑکوں پر نکلے گی, قوم بار بار احتجاج کرے گی, اور قوم بار بار عمران خان کو پکارے گی. اور ان عدالتوں کو دستک ہم تب تک دیتے رہیں گے جب تک یہ عدالتیں عمران خان کے حق میں اور اس قوم کے حق میں صحیح فیصلے نہیں کرتی. لیں جی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں میں باہر کھڑا ہوں جہاں پہ کافی احتجاج چل رہا ہے. یہ آپ خواتین دیکھ سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی فوٹو لے کے یہاں پہنچ چکی ہیں. ان سے بات بھی کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران خان کی فوٹو یہی لے آئی ہیں؟ جی دیکھیں ہم کہاں سے پنڈی سے لے کے آئے, اور آج کے فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ آج تھا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, پھر نہیں آئے؟ بہت ہمیں امید تھی, لیکن آج انہوں نے یہ ظلم کیا ہے نا, یہ اب ہمیں نامنظور ہے. اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل پہنچیں. نہیں جی, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نہ باز آئیں گے, محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا. کافی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, میں اپنے کیمرہ مین کہوں گا ایک بار چاروں طرف سے گھما کے دکھائے کہ کافی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ موجود ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کافی خواتین بھی یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رو رہی ہیں صرف اپنے عمران خان کے لیے کہ عمران خان آج اگر رہا ہو جاتا تو یہ خوش ہوتی ہے. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کی محبت میں دیکھیں یہاں باہر احتجاج بھی کر رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں. کیا کہیں گی آج کے فیصلے سے؟ میں صرف یہ کہوں گی کہ ہم نے جن کو اپنا سر پہ بٹھایا, جن کو ہم نے اپنے سر کا تاج بنایا, انہوں نے آج عورتوں کو اتنا ذلیل کیا ہے, اتنا ذلیل کیا ہے. کیا سڑکوں میں مائیں بہنیں اپنی چادروں کے تقدس کا گلے واویلا کر رہی ہیں. آپ سوچیں کہ ہم نے ان کے بچوں کا سر پہ بٹھایا, اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو پالا پوسا, ہر طرح کا بجٹ, سب بجٹ یہ لے گئے, اور یہ اپنے عوام کا کوئی خیال نہیں کر سکے, ان کا کوئی خیال نہیں کر سکے. اپنی عورتوں کو کہاں پہ لے کر آ گئے, ان کی چادر چار دیواری کا پامال کیا. اب آپ ان کے گھریلو میٹر پہ عدت کے پر آ گئے, شریعہ پہ آ گئے. اب آپ اللہ سے ٹکرائے ہیں. ہم اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں, وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی مظلوم بنے یا ہم کبھی ظالم ہو, لیکن آج انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے, اور اب انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ریڈ لائن جب کراس کرتا ہے تو اس کو کیسے عبور کیا جی. آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے رو رہی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے گا جی آج کے کیس کے حوالے سے, آج کافی آپ لوگ پر امید تھے کہ عمران خان صاحب باہر آئے. بالکل تھے, ہم گھر سے نوافل وغیرہ پڑھ کے آئے تھے, دعائیں مانگ کے آئے تھے, اور ابھی سے نہیں مسلسل ہم لوگ آج کے لیے ہم بہت پر امید تھے, کیونکہ جس طرح سے یہ مجوکا, اس کے تو نام سے مجھے بالکل نیگیٹو آ رہی تھی اس کی کہ یہ نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی ہمارے ماشاءاللہ 90% ہمارے لوگ جو ہے پر امید تھے, کیونکہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں, تو جھوٹا ہے. ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ یہ صرف ایک بشرا بی بی نہیں, یہ پوری عورت ذات کی تذلیل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آج جب ایک ملک کا پرائم منسٹر اور اس کی بیوی اور اس کو ایک جھوٹے کیس میں لے کے ذلیل و خوار کر رہے ہیں, کل کو ایک غریب یا عام نارمل لوگوں کا یہ کیا حشر کریں گے؟ کوئی بھی کمینہ ایکس ہسبینڈ اٹھ کے 5-6 سال بعد کہہ دے کہ جی یہ تو یہ تھا, تو کیا پھر اس طرح سے یہ مثالیں بنتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے ہیئرنگ میں بیٹھے ہیں, باقاعدہ وہ دیتے تھے, مثال دیتے تھے کہ جی فلانے کیس میں ایسا ہوا, فلانے میں ایسا ہوا. تو یہ اگر اس طرح سے یہ ہوا تو یہ مثال بن جائے گی عورت کے لیے. تو کہیں پہلے ہی ہمارے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے, اوپر سے یہ اس طرح کی ضلالت. ان کو کیا خوف خدا نہیں, ان کے گھر میں ماں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اور یہ مطلب ہم قانون, کیونکہ ابھی اور تو کچھ رہا ہی نہیں نا, ہمیں تو بس یہ ان سے انصاف کی امید ہے اپنے قانون سے. اب اگر یہ لوگ بھی اس طرح سے کریں گے تو پھر بتائیں کہاں جائیں؟ پہلے اس ملک کا کیا حال ہوا ہے, میں باہر سے آئی ہوں, مجھے 2 سال ہوئے یہاں آئے ہوئے, میں ذلیل و خوار ہو گئی ہوں یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ کے, اور اوپر سے یہ تو دیکھ کے دل, مطلب ابھی میں اگر نہیں بیٹھتی تو میں بے ہوش ہو جاتی. مطلب بہت ظلم ہے یہ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ رو رہی ہیں اپنے لیڈر کے لیے، جی کیا کہیں گے؟ انتہائی غلط اور انتہائی انصاف کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے. ایک تو یہ کیس ہی ایسا تھا کہ جس نے نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی تمام خواتین کی عزتیں اچھالی. ایک تو یہ کیس ایسا تھا جو بنتا ہی نہیں تھا کسی طرح سے یہ کیس. ایک تو انہوں نے یہ اس طرح کا کیس بنا دیا، اس کے بعد یہ اپیلیں خارج کری ہیں، اس کے بعد یہ ضمانتیں نہیں دے رہے. اتنا شرمناک کیس بنایا، اس کے بعد اتنے ڈھٹائی سے، شرمناکی سے، ذلالت سے اور بےغیرتی کے ساتھ انہوں نے اس کیس کو ڈیل کیا اور کوئی اس کا فیصلہ حق اور سچ کی بنیاد پر نہیں دیا. تو یہ ہم لوگ جوڈیشری پر بڑا تکیہ کیے ہوئے تھے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جوڈیشری جو ہے یہ ہماری آواز سنے گی، حق سچ کے فیصلے دے گی، لیکن یہ بکی ہوئی جوڈیشری ہے، یہ کمپرومائز لوگ ہیں. یہ خاص طور سے اس پرپز کے لیے اس جج کو بٹھایا گیا یہاں پر کہ آ کے یہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے، ہماری بشرا بیگم کے خلاف دے، ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف یہ فیصلے دے. اس لیے لا کے اس کو یہاں پر بٹھایا گیا. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے حوالے ہمارے کیسز کر دیے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کیس کوئی اور کورٹ سنے، کوئی اور ججز سنے. اور اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم خواتین اور ہم پاکستان کے عوام، ہم لوگ نکلیں گے اور ہم پروٹیسٹ کریں گے. ہم ان کی روڈز بند کریں گے اور ان کے راستے بند کریں گے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستانی قوم میں کتنے گٹس ہیں اور یہ کس طرح سے ان کا جینا دوبھر کر دے گی. جی کیا کہیں گی؟ جی کیا ہی کہیں گے اس فیصلے پہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہماری مخالفت کی انہوں نے، اور ہم یہاں پہ اکٹھے اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ آپ چاہے ہمارے حق میں فیصلہ دیں نہ دیں، ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی طرح اپنے لہو کے آخری خطرے تک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جتنا ظلم اور فسطائیت یہ کر سکتے ہیں کر لیں، ہم برداشت کریں گے. ہمارے اندر بہت طاقت ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ایسے ہی کھڑے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. لیں جی آگے چلتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جاری ہے کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے لیے. کافی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. روڈ کو بند کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، چاروں اطراف سے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کو باعزت رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو، یہ بینرز لے کے یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں وہ یہاں پہ احتجاج کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے ہم احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے. کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب ان کا کہنا ہے کہ یہ کیس تھا، اس کا کوئی نوعیت والا کیس نہیں تھا، اسے جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے تھا، مگر اسے اتنا زیادہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اس لیے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کارکنان موجود ہیں، خواتین اور مرد حضرات، یہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر روڈ کے اوپر پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں آخری خون کے قطرے تک. جب تک عمران خان باہر نہیں آتا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. زندہ باد. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. رہا کرو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو.